نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 34 پڑھیں گے۔ زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو۔ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو زینت دو، یعنی قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھو، خوبصورتی کے ساتھ پڑھو۔ انسان جتنی بھی اپنی استطاعت کر سکتا ہے، خوبصورت تجوید، خوبصورت آواز اور خوبصورت جو طریقہ کار ہے یا آداب ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے، وہ اڈاپٹ کرے اور اس کے ساتھ قرآن پاک کو تلاوت کرے یا اس کی قرأت کرے یا اسے پڑھے۔ اب وہ نماز ہو یا ہماری کوئی بھی عبادت ہو، جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو محبت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ ایک مطلب لاجک بھی ہے کہ جو چیز خوبصورت ہوتی ہے اس کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اور قرآن پاک سے زیادہ خوبصورت کلام اور خوبصورت چیز تو کوئی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا حق ہے، قرآن پاک کا حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا حق ہے کہ اس کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کی جائے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اگر معاشرے پہ نظر ڈالیں، خاص طور پہ خواتین قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی ہیں تو بہت تیزی سے، بہت جلدی سے صفحے پہ صفحے پلٹنے کی ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے، کیونکہ مرد حضرات کا تو یہ ہے کہ وہ جماعت میں جاتے ہیں اور جماعت میں وہ قرآن کو سن لیتے ہیں، اور جو قاری حضرات ہیں وہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے اور تجوید کے ساتھ الفاظ اور حروف کو بہت اچھی عمدگی کے ساتھ اس کی ادائیگی کر کے اس کو ادا کرتے ہیں، اور وہ جو بھی مقتدی ہوتے ہیں وہ جب قرآن پاک کی اس طریقے سے تلاوت کو سنتے ہیں تو ان کو اس کا اجر ملتا ہے، کیونکہ قرآن کا سننا بھی اجر کا باعث ہے، قرآن کا پڑھنا بھی اجر کا باعث ہے، قرآن میں محنت کرنا بھی اجر کا باعث ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت یا قرأت جو ہے وہ صرف اور صرف جو قرآن پاک کی جو محفلیں ہوتی ہیں یا کوئی دروس ہوتے ہیں ان میں وہ تلاوت کی جاتی ہے۔ تلاوت سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے، تلاوت اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے خوش الحانی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو جج کرے کہ وہ کس طریقے سے پڑھتا ہے۔ تو جب ہم منہ بند کر کے پڑھتے ہیں، ہونٹ نہیں ہلتے ہمارے، تو یہ تدبر کہلاتا ہے، اور ہمیں وہاں پہ تدبر کا ثواب ملتا ہے، نہ کہ تلاوت کا۔ جب ہمارے ہونٹ ہلتے ہیں اور الفاظ اور حروف کی ادائیگی ہوتی ہے تو پھر وہ تلاوت کہلاتی ہے، اور اس پہ ہمیں تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اب تلاوت کے اندر اگر مجھول پڑھ رہے ہیں، اپنے قرآن کو ٹھیک نہیں کر رہے، یعنی کہ دنیا کی ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے اور ہم قرآن پاک کے اوپر وقت نہیں لگا رہے، اس کی تجوید کو ٹھیک کرنے میں، اس کی قرأت کو ٹھیک کرنے میں، تلاوت کو ٹھیک کرنے میں، تو پھر جو ہے وہ یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ اس کا اجر ہمیں کتنا ملے گا، کتنا نہیں۔ خیر، اجر دینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، لیکن انسان خود اپنے اعمال کو جج کر سکتا ہے کہ میرے پاس جو ٹائم ہے اور جو میرے ریسورسز ہیں اور جتنی میری طاقت ہے وہ میں ایک ایسے کام پہ جو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے اس پہ میں لگا رہا ہوں، اسے میں ارینج کر سکتا ہوں کہ قرآن پاک کی میں ٹھیک سے تلاوت کر سکوں۔ قرآن پاک کے پڑھنے کے جو ہے وہ کچھ آداب ہیں، جیسے پہلا ادب تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہے قرآن پاک کی تو اس کا سننا بھی نیکی ہے، اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ جیسے کہ قرآن پاک کی آیت کا ایک مفہوم ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن پاک پیش کیا جائے یا قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو پھر اسے خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں انسان جب آتا ہے جب اللہ کے کلام کو خاموشی سے سنا جائے۔ دوسرا جو ادب ہے، دوسرا ادب یہ ہے کہ معنی میں غور کر کے دہرانا اور اس کے مطابق دعا کرنا۔ انسان
خوش الحانی سے قرآن پڑھتا ہے، اس کے اوپر اپنا وقت لگاتا ہے، اس کی ادائیگی پہ اپنا وقت لگاتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے، اسے دہراتا بھی ہے اور اسی کے مطابق دعا بھی کرتا ہے، تو یقین مانیں کہ زندگی کے اندر چینجنگز محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جیسے کہ وہ دعا ہے نا کہ انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. یہ جو دعا ہے کہ اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے، کیونکہ قرآن ہمارا وہ نصاب ہے جو ہماری پوری زندگی کا ایک فلسفہ حیات بھی ہے اور نصاب حیات بھی ہے، اور اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں. جب وہ ہم روز پڑھتے ہیں اور بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی کلام کے پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے حروف کی اور اس کے الفاظ کی صحیح ادائیگی کی جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے. مفہوم ہے کہ قرآن کریم کو ترنم اور خوش الحانی سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس قدر توجہ سے سنتے ہیں کہ کسی اور کی آواز کو اس قدر توجہ سے نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی تلاوت کو اس لیے بھی زیادہ توجہ سے سنتے ہیں کیونکہ پیغمبروں کی شخصیت ہر لحاظ سے مکمل ہوتی ہے اور ان کی قرات جو ہے وہ خشیت الہی، سوز اور خوبصورت آواز کا ایک حسین مرقع ہوتی ہے. قرآن کریم کا حقیقی مقصد بھی یہی ہے اور اسی میں انسان کی سعادت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو توجہ سے سن لیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سن لیں. تو جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی کتنی ہی دعائیں بیچ میں آتی ہیں، جب بھی تلاوت ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ٹھہر کے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ ٹھہر کر وہاں پہ دعا کیا کرتے تھے. جہاں پہ عذاب کی آیتیں آتی تھی تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو کما حق اس کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، ہماری نمازوں کو بہترین کر دے، ہماری تلاوت کو بہترین کر دے، اور ہمارے پڑھنے کو اور ہماری تلاوت کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اجر میں اضافہ عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے پڑھنے کو ہمارے دل کا نور بنا دے اور ہمارے جتنی بھی تکلیفیں، غم اور جتنے بھی مصائب یا مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رفع کر دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.